اچھا جی، اگر آپ کراچی میں ہیں تو یقیناً آپ گئے ہوں گے دا TDF میگنیفیسنٹ سائنس سینٹر میں، اور اس میں ایک ڈسپلے ہم نے مینگرووز کے حوالے بھی دیکھا ہے، اور ہماری بایو ڈائیورسٹی کے لیے، ہمارے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اس انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے مینگرووز کی بہت اہمیت ہے. آج خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کی کاوشیں، کوششیں اس کے حوالے سے کافی عرصے سے چل رہی ہیں، اینڈ وی وانٹڈ ٹو ریئلی ایکنالج ہم اینڈ اپریشیٹ ہم فار آل دا ہارڈ ورک دیٹ ہی از ڈوئنگ. ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہی از دا فاؤنڈر ممبر آف کریپ، جو کہ کنزرویشن ریسٹوریشن الائنس فار بایو ڈائیورسٹی ہے. اس کے علاوہ آپ ممبر ہیں IUCN CEM which is a commission on ecosystem management, and of course he is also the member of the executive council for HSP which is the Horticultural Society of Pakistan. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں رفیع الحق صاحب، جو کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں ان ٹرمز آف مینگروو فارسٹیشن. السلام علیکم رفیع الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کی یہاں پہ آمد کا، موجودگی کا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کئی لوگ مینگرووز کی ریپرزنٹیشنز دیکھتے ہیں، ٹرپس ہوتی ہیں وہاں پہ، وی کیپ ہیئرنگ دیٹ دی مینگرووز آر ڈائنگ. اس کی ہماری بایو ڈائیورسٹی میں، ہمارے ایکو سسٹم میں کیا اہمیت ہے؟ فرسٹ آف آل تھوڑی سی کریکشن کروں گا. میں ریکارڈ ہولڈر نہیں ہوں، ریکارڈ ہولڈر سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور دوسری اہم چیز، مینگروو جو ہے بینگ ایز اے میری ٹائم کوسٹل ڈیزرٹ، ہماری جو یہ سٹی ہے کراچی، یہ انٹیگرل پارٹ آف لائف ہے. کیونکہ آپ سب کو یہ علم ہے، جو ہم نے 2015 میں جھیلا کہ ہمیں ہیٹ ویو آئی اور کوئی 1300 افراد ایک دن میں جاں بحق ہو گئے. تو اس کی وجہ یہ ہے، ہم سب کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ پودے جو ہیں وہ آکسیجن بناتے ہیں. اب پودے تو آکسیجن بناتے ہیں، لیکن شہر میں اتنے پودے کہاں. تو قدرت نے ہمیں جو ہے نا ایک ونڈ سسٹم دیا ہے، جس سے اس کے آس پاس اطراف میں جو ویجیٹیشن ہے وہ یہ کام انجام دیتی ہے، اور اس میں مینگروو کا ایک بڑا رول ہے. تو ہمارا تو انٹیگرل پارٹ ہے، اوڑھنا، بچھونا، سونا، یہ انسانی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ 2004 کے سونامی سے ثابت ہوا کہ یہ ایک بایولوجیکل وال ہے. یعنی اس نے یعنی صرف ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، بلکہ ہماری حفاظت بھی کر رہا. صحیح. پھر وہ جو فشر مین رہ رہے ہیں اس ایمبیانس میں بالکل کوسٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی لائیولیہڈ ہے. سو اگر میں اس کو آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھاؤں تو مینگرووز آپ کے ساحلی علاقے کی وہ پٹی ہے جہاں پہ نیچرل ویجیٹیشن بھی ہے، ایک پورا ایکو سسٹم ہے آبی جانوروں کے لیے بھی. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مینگرووز ختم ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے رفیع الحق صاحب؟ کیا ہم کنسٹرکشن کر کے ان لینڈز کو ریکلیم کر رہے ہیں؟ کیا پولیوشن اور آلودگی کی وجہ سے وہ ایک ڈیڈ سینیریو بن رہا ہے اور وہاں پہ مچھلیوں کا اور اس ویجیٹیشن کا اگنا پنپنا ناممکن ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ واٹس دا بگیسٹ پرابلم ٹوورڈز دی مینگروو؟ اس میں تھوڑی سی اپڈیٹ آپ سے شیئر کروں. خوش قسمتی سے ہمارے ڈاؤن اسٹریم ہمیں بہت سارے مسائل کا یقیناً سامنا ہے، لیکن انڈس ڈیلٹا کے مینگروو پچھلے 20 سالوں میں 3 گنا بڑھ گئے ہیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی ہے، لیکن ہاں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ مینگروو کم ہو رہے ہیں. اصل میں 72 کلومیٹر کی ایک اسٹریچ ہے جو کراچی کے آس پاس ہے، جو 7% ٹوٹل سندھ کے مینگروو کو اندازاً ریپرزینٹ کرتی ہے. ہم سب کا ایکسپوجر اس 7% مینگروو کے ساتھ ہے. صحیح. اور وہاں یقیناً ہیومن ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ پر اسکوائر کلومیٹر ہیومن ڈینسٹی دیکھیں گی تو تقریباً 3000 کے قریب لوگ رہتے ہیں. This is affected by the industrial waste. میں یہ پوچھنا آپ سے ضرور چاہوں. ہیومن بیسڈ ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کو افیکٹ کر رہی ہے. اس میں لینڈ ریکلیمیشن بھی شامل ہے. یعنی ہم ناقابل اندیشی میں کہتے ہیں کہ جی اس پہ بلڈنگ بننی چاہیے. حالانکہ آپ نے یہ کوسٹ لائن کی بڑے اچھے بیک ڈراپ لگایا نا. آئی واز ویری مچ امپریس کہ یہ ایک ماڈل پیش کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کیس آف اینی ایمرجنسی ہمارے پاس کنٹیجنسی پلان نہیں ہے. اور جب یہ پوسٹ سونامی سچویشن میں یہ بتایا گیا تھا تو یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ایک بفر زون ہونا چاہیے، ایک خاص ایک مخصوص حصہ ہونا چاہیے جسے چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ کسی بھی
ہنگامی حالت میں انسانی جانوں کا نقصان. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اکثر ہم کمرشلائزیشن میں یا ہماری جو ایک لالچ ہے زیادہ سے زیادہ کمانے کی، اور خاص طور پہ ہم اگر کئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو دیکھیں رفیع صاحب، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا سی فیسنگ ہے، جتنا قریب ہے، اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہے، بیکاز یقیناً آپ ایک خوبصورت منظر کے ساتھ روزانہ صبح آپ کی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ 3 گنا ہماری الحمدللہ انڈس ڈیلٹا کی مینگرووز بڑھ رہی ہیں، اس کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ اور آپ نے خود جیسے کہا کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے جب سندھ ڈپارٹمنٹ یہ کام کر رہا تھا تو یو ور آلسو پارٹ آف دیٹ ٹیم. اور 300 اور لوگ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. دیکھیں، یہ سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی کوسٹل فارسٹری ڈویژن ہے، جس کو کہ بڑے لائق پرسنل جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے لیڈر کو خاص طور پہ سہرا جاتا ہے کہ بڑی کنسسٹنٹ ان کی کاوش رہی. یہ دن رات محنت کرتے ہیں، اور مینگروو اگانا آسان کام نہیں ہے. یہ دلدل میں اگتا ہے. صحیح. تو اور اس زمانے میں اگتا ہے جس زمانے میں سمندر چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ریکارڈ انہوں نے بڑی عقل مندی سے، جس دن سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے 23 جون، وہ چنا، تاکہ ان کو ٹائم جو ہے وہ سن سیٹ کا چاہیے. لیکن پھر بھی انہوں نے 2 یا 2.5 گھنٹہ پہلے یہ ریکارڈ اچیو کیا. اور ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا تھا، اس کی بھی اسسمنٹ کی کہ معلوم کریں کہ بھائی یہ سسٹینیبل بھی ہے یا کھیل ہے. یعنی اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، پبلک منی جاتی ہے. تو بڑی حیران کن ریزلٹ آئے کہ ان کے جو فرسٹ ریکارڈ ہے اس کی جب GIS انالیسس کی گئی، تو جب انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا تو وہ جزیرہ 16% کور پہ تھا. اور جب اسٹڈی کی گئی تو اس وقت 70% سے زیادہ جو ہے علاقہ وہ کور تھا. دیکھیں، کئی دفعہ ہم جب بات کرتے ہیں اور صرف درختوں کی سونامی کی، دیز آر دا کانکریٹ اسٹیپس دیٹ آر بینگ ٹیکن. ہم بار بار بات کر رہے تھے. اچھا، کل کی بلکہ آپ کو خبر سے اس کو اٹیچ کرتے رہے، کل میں نے اسموگ کا ذکر کیا تھا کہ کیا اسکولوں کو بند کیا جائے گا. اس وقت ہم پنجاب اور خاص طور پہ لاہور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن آپ کے اسکول اور تمام دفاتر بند ہوں گے، جسٹ ٹو گیو یو اے بفر، کیونکہ انسانی صحت کے لیے اس وقت وہاں جو اسموگ ہے وہ بہت زیادہ مضر ہے. بٹ اٹ از سو ہارٹننگ ٹو نو کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ایکو سسٹم کے لیے، ہماری بایو ڈائیورسٹی کے لیے، مینگرووز کے لیے کام کیا جا رہا ہے. آل دا ویری بیسٹ اینڈ ویری ہارٹیسٹ اپریسیشن فار دا سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ ٹو یور ایفرٹس سر. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو تاکہ اس طرح کی کاوشیں اور مزید آگے بڑھتی رہیں؟ ہاں، ایک مختصر سا سیدھا خاص ہے. یقیناً کچھ چیزیں جو ہماری نظروں، ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں وہ خراب ہیں. اس میں کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یعنی آپ مجموعی طور پہ دیکھیں گے کہ حالات بڑے اچھے، بڑے نمایاں نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی محکمہ یا کوئی گروپ یا کوئی ادارہ یہ اس کے لیے فائٹ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو اس کی تنقید کریں، مثبت تنقید کریں، اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کریں، اس کو اپریشیٹ بھی کریں. نو، اٹ از ویری ہارٹننگ ٹو نو آل دیز ڈیٹیلز. بہت شکریہ رفیع الحق صاحب یہاں پہ موجود ہونے کا. اور میرے خیال میں آپ ہی جیسے پیشنیٹ اور کمیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی بایو ڈائیورسٹی کو، اپنے ایکو سسٹم کو بچا بھی سکیں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو مزید بہتر بنا سکیں. اٹس سو ونڈرفل ٹو نو کہ ایک آئلینڈ جو صرف 16% اس کے اوپر گرینری تھی، جب دیکھا گیا کہ کتنا سسٹینیبل ہوتی ہیں ایسی ایفرٹس، so it was covered 70% in vegetation and in greenery. تو اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک on that high note, on that good news, and we'll be right back.